ہاورڈ شولٹز ایک عام سا شخص تھا۔ نیو یارک کے علاقے بروکلین میں سرکاری گھر میں پیدا ہوا۔ والد ٹرک ڈرائیور تھا۔ بچپن میں اس نے انتہائی غربت اور قسم پرسی دیکھی۔ اسے خوراک، کپڑوں اور جوتوں کے لیے اپنا خون تک بیچنا پڑا۔ گرتے پڑتے سرکاری و غیر سرکاری وظیفے لیتے لیتے گریجویشن کر گیا اور سکینگ ریزورٹ میں معمولی سی نوکری کر لی۔ نوکری سال سے زیادہ نہ چل سکی۔ اگلی ملازمت زیروکس میں سیلز مین کی تھی۔ زیروکس نے فوٹوسٹیٹ مشین ایجاد کی تھی، لہٰذا امریکہ اور یورپ میں آج بھی فوٹوسٹیٹ کو زیروکس کہا جاتا ہے۔ یہ ملازمت بھی نہ چل سکی اور وہ وہاں سے ہیمر پلاسٹ میں آ گیا۔ یہ کمپنی کافی کی مشینیں بناتی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، امریکہ میں 1986 تک کافی شاپس کا کلچر نہیں تھا۔ لوگ کافی گھروں میں بنا کر پیتے تھے اور ہیمر پلاسٹ اس وقت امریکہ میں کافی مشینوں کی لیڈنگ کمپنی تھی اور ہاورڈ اس میں سیلز مین تھا۔ نیو یارک میں 1980 میں سٹار بکس کے نام سے کافی بینز کا ایک سٹور ہوتا تھا۔ یہ 3 پروفیسروں نے مل کر بنایا تھا۔ اس میں اعلیٰ درجے کے بینز اور مشینیں ہوتی تھیں اور نیو یارک کی ایلیٹ فیملیز اس کی گاہک تھیں۔ ہاورڈ انہیں مشینیں بیچنے جاتا تھا۔ اسے سٹور اور اس کے مالکان بہت اچھے لگے، چنانچہ اس نے وہاں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاورڈ کو سٹار بکس میں جاب حاصل کرنے میں 1 سال لگ گیا اور وہ 1982 میں سٹور کا ڈائریکٹر آپریشنز اینڈ مارکیٹنگ بن گیا۔ اسے سیاحت کا شوق تھا۔ اس نے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی اور 1983 میں چھٹیاں گزارنے اٹلی چلا گیا۔ اس نے روم میں پہلی بار کافی شاپ دیکھی اور وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا روم میں بارز کی طرح باقاعدہ کافی شاپس موجود ہیں اور لوگ وہاں صرف کافی انجوائے کرنے آتے ہیں۔ اسے یہ آئیڈیا اچھا لگا اور اس نے نیو یارک واپس آ کر اپنے مالکان کو کافی شاپ بنانے کا آئیڈیا دے دیا، مگر مالکان نے آئیڈیا دھتکار دیا۔ یہ انہیں 2 سال سمجھاتا رہا مگر وہ نہیں مانے، لہٰذا اس نے 1985 میں نوکری چھوڑی اور الجرنیل کے نام سے اپنی کافی شاپ کھول لی۔ اس کی شاپ چل نکلی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سٹار بکس کی کافی بینز کا سب سے بڑا گاہک بن گیا۔ سٹار بکس کے مالکان 1986 میں مندی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اپنا سٹور بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاورڈ ان کا بڑا گاہک تھا۔ دونوں بیٹھے اور $38 لاکھ میں سودا ہو گیا، لیکن ہاورڈ کے پاس اس وقت صرف $10,000 تھے۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، اس نے 200 بینکوں اور سرمایہ کاروں کے دروازوں پر ماتھا رگڑا اور ان میں سے صرف 10 لوگ راضی ہوئے اور یوں سٹار بکس ہاورڈ کو مل گئی اور اس کمپنی نے اگلے 10 برسوں میں پورے امریکہ میں کافی شاپس کا کلچر بھی متعارف کرا دیا اور یہ دنیا میں کافی کے بزنس کی 57% شیئر ہولڈر بھی بن گئی۔ سٹار بکس اس وقت 30,000 کیفے کی مالک ہے، 64 ملکوں میں بزنس کرتی ہے اور یہ $80 بلین کی کمپنی ہے۔ سٹار بکس نے امریکہ میں صرف کافی شاپس کلچر متعارف نہیں کرایا بلکہ اس نے کاروباری دنیا کو 8 نئے مینجمنٹ اور سیل سسٹم بھی دیے ہیں اور یہ سسٹم اس وقت دنیا بھر کی کاروباری اور تجارتی کمپنیاں استعمال کر رہی ہیں۔ سٹار بکس دنیا میں تیزی سے جگہ بنانے والی کمپنیوں میں شامل ہے۔ اس کی کامیابی کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ 3rd پلیس یعنی تیسرا مقام یا تیسری جگہ کا تصور ہے۔ ہاورڈ شولٹز محسوس کرتا تھا امریکہ میں امریکیوں کے لیے صرف 2 جگہیں ہیں، گھر اور دفتر۔ یہ گھر سے نکلتے ہیں تو سیدھا دفتر پہنچ جاتے ہیں اور دفتر سے بغیر کسی جگہ رکے یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں اور اس وجہ سے معاشرے میں بے تحاشا فرسٹریشن اور ڈپریشن ہے۔ لہٰذا ہمیں گھر اور دفتر کے درمیان تیسری جگہ بنانی چاہیے۔ ہاورڈ نے 1986 میں یہ نقطہ سرمایہ کاروں کے سامنے رکھا تھا اور ان کا رد عمل بالکل وہی تھا جو اس وقت آپ کا ہے، یعنی سیدھا دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر آنے جانے سے معاشرے میں فرسٹریشن پھیلتی ہے۔ ہاورڈ کا کہنا تھا ہم میں سے جو بھی شخص بیوی یا بچوں سے لڑ کر دفتر جائے گا وہ وہاں جا کر کیا کرے گا؟ وہ جاتے ہی باس اور کلائنٹ کے ساتھ الجھ پڑے گا اور یوں ایک شخص کی وجہ سے
سارے دفتر کا موڈ آف ہو جائے گا۔ ہم میں سے اسی طرح جب بھی کوئی شخص باس سے جھاڑ کھا کر سیدھا گھر جائے گا تو وہ مین ڈور کراس کر کے کیا کرے گا؟ وہ بیوی اور بچوں پر چڑھ دوڑے گا اور یوں گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ہم امریکیوں کو گھر اور دفتر کے درمیان ایک ایسی تیسری جگہ چاہیے جہاں یہ اپنی فرسٹریشن فلٹر کر سکیں، اور وہ ہوگی کافی شاپ۔ ہماری اس تیسری جگہ کے بعد امریکی گھر سے نکل کر پہلے کافی شاپ میں آئیں گے، گھر کی تلخی کو کافی کے کپ میں ڈبو کر ختم کریں گے اور ایزی ہو کر دفتر جائیں گے، اور شام کو گھر جاتے وقت بھی ایک بار پھر ہماری کافی شاپ میں رک کر دفتر کی تھکاوٹ، تکلیف اور فرسٹریشن کو کافی کے مگ میں گھول کر پیئیں گے اور ریلیکس ہو کر گھر چلے جائیں گے۔ سرمایہ کاروں میں سے کسی نے پوچھا، اس کام کے لیے امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں شراب خانے موجود ہیں، لوگ کافی شاپ کیوں آئیں گے؟ ہاورڈ کا جواب تھا، لوگ صبح دفتر جاتے ہوئے شراب نہیں پی سکتے، اور جو لوگ دفتر سے نکل کر سیدھا شراب خانے جاتے ہیں وہ بھی ایک نشئی، مایوس اور ناکام زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کافی لوگوں کو نشئی نہیں بناتی، یہ ایزی کرتی ہے اور موڈ کو کک دیتی ہے۔ سرمایہ کار قائل ہو گئے، اور یوں امریکہ میں گھر اور دفتر کے درمیان 30,000 تیسری جگہیں بن گئیں، اور ان جگہوں نے دوسری دونوں جگہوں کی فرسٹریشن اور ڈپریشن چوس لی۔ ہم سٹار بکس کی فلسفی سے انکار نہیں کر سکتے، معاشرے کو واقعی دفتر اور گھر کے درمیان تیسری جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جگہ دونوں کے درمیان انسولیشن یا بفر سٹیٹ کا کام کرتی ہے تاکہ ایک جگہ کی فرسٹریشن دوسری جگہ نہ جا سکے۔ دنیا کی تمام سویلائزیشنز اس حقیقت سے واقف تھی، چنانچہ فرعونی دور ہو، رومن ہو، یونانی ہو یا پھر ہندوستانی معاشرت ہو، دنیا کی تمام تہذیبوں میں تیسری جگہ کا تصور موجود تھا۔ چوپال، بیٹھک، چائے خانہ، اکٹھ، ڈیرا، ریستوران، درگاہ، پارکس اور دیواریں گریا، یہ سب تیسری جگہیں تھیں تاکہ انسان جب گھر سے دکھی ہو کر نکلے تو وہ کام پر جانے سے پہلے تیسری جگہ آئے، بیٹھے، اپنا موڈ ٹھیک کرے اور پھر ورک شاپ یا دفتر جائے، اور یہ جب مالک یا گاہک کی جھڑکیاں کھا کر گھر کے لیے روانہ ہو تو یہ گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے راستے میں روکے، اپنے زخمی جذبات کی کرچیاں سمیٹے، آنسو صاف کرے، خود کو تسلی دے اور پھر گھر روانہ ہو۔ انسان نے ہزاروں سال کے تجربے سے سیکھا، سوسائٹی روزانہ ہم سب کو زخمی کرتی ہے، ہم گھر سے بھی زخمی حالت میں باہر نکلتے ہیں اور باہر سے بھی زخمی ہو کر واپس آتے ہیں، چنانچہ ہمیں جذباتی مرمت کے لیے تیسری جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ یاد کریں 20-30 سال پہلے تک آپ کی بیٹھک کا دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا تھا، اور زیادہ تر گھروں کی بیٹھک میں صرف ایک ہی دروازہ ہوتا تھا، اور گھر کے لوگوں کو بھی بیٹھک میں جانے کے لیے باہر کا دروازہ استعمال کرنا پڑتا تھا، اور یہ ہندوستان کی سینکڑوں سال پرانی روایت تھی۔ آپ نے کبھی سوچا اس کی کیا وجہ تھی؟ بیٹھک دراصل تیسری جگہ ہوتی تھی، اور گھر کے مرد باہر جانے اور باہر سے واپس گھر آنے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم وہاں گزار کر ایزی ہوتے تھے۔ لوگوں نے وہاں چائے، قہوہ، تاش، شطرنج، آلات موسیقی اور ورزش کا سامان بھی رکھا ہوتا تھا، لیکن یہ تصور بعد ازاں تبدیل ہو گیا اور ہم نے بیٹھک اور ڈرائنگ روم کو مہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے چند ماہ قبل اپنے ایک بزنس کلائنٹ سے اس کے دفتر میں 3rd لاؤنج بنوایا۔ لاؤنج میں کافی اور چائے کے ساتھ ساتھ انڈور سپورٹس اور سٹیم باتھ بھی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، ملازمین کی کارکردگی میں 100% اضافہ ہو گیا۔ ملازمین اب اپنے ٹف کلائنٹس اور شکایتی گاہکوں کو بھی پہلے 3rd لاؤنج میں بٹھاتے ہیں، اور وہ جب اچھی طرح نارمل ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے بعد ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور یوں معاملات چند منٹ میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا دنیا کی بڑی کمپنیاں شاندار قسم کے میٹنگ رومز کیوں بنواتی ہیں، یا یہ 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈیل کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ 3rd پلیس ہوتی ہیں، اور وہاں پہنچ کر دونوں فریق اپنی فرسٹریشن اور ڈپریشن سے نکل آتے ہیں۔ آپ بھی اپنے دفتر اور گھر میں 3rd پلیس بنائیں، اور جب بھی کام پر جائیں یا کام سے گھر واپس آئیں تو چند لمحے اس جگہ پر ضرور گزاریں، اور اگر یہ مشکل ہو تو راستے میں کوئی نہ کوئی چائے خانہ یا کافی شاپ تاڑ لیں اور آتے جاتے چند لمحے وہاں ضرور گزاریں۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔